السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورہ الانفال 9واں پارہ ہے اور سورت کی دوسری آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تے حقیقت اندر وہ ہی نے جدوں انہاں دے سامنے رب دا ذکر کیتا جاندا ہے، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، کانپ جاندے نے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن دی یہ علامت اور نشانی ہے کہ جدوں قرآن سنتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح قرآن سنتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اصل اندر صاحب قرآن وہی ہوں کہ جڑا قرآن دا حکم آ جائے اندر تے فوری عمل کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسی عظیم الشان انہوں کی زندگی سی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح کے اندر، آپ سرکار ایک صحابی نے حضرت ماقل بن یسار، کی نام ہے؟ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دی ہمشیرہ دی شادی ہوئی سی۔ ابو البدا ایک آدمی سے، بڑے اچھے آدمی سن، لیکن اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ کچھ عرصہ گزریا، نہ جانے کی وجہ بنی طلاق ہو گئی۔ انہوں نے طلاق دے دیتی، تو جب عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن پڑھ کے دسیا سی کہ جس وقت عدت گزر جائے تو اس بعد عورت آزاد ہے، اگر پہلا خامد بھی راضی ہوئے تو عورت بھی راضی ہوئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حالے آیت نہیں سی اتری۔ تو حضرت ماں کل کہنے لگے بھی جب عدت مکمل ہوئی نا میری ہمشیرہ دی، تو یہ پہلا خامد سی ابو البدا، یہ بھی امیدوار تو پھر آ گیا دوبارہ اپنا پیغام لے کے، تو ظاہر ہے اپنا دنیا داری کے لحاظ
بڑی انک سمجھ رہے ہیں یار انہیں تو میری بہن کو طلاق دیتی ہے تو اصل نے بھی ساری اکھاں تو دور ہو جا. یہ کہنے لگے بھی میں انہوں نے کیا یار تو عجیب آدمی کہ میں تینوں اپنی سسٹر دا بہن دا نکاح دیتا عزت دیتی تو تو انہوں اپنے نکاح چ رکھ کے پھر طلاق دے دیتی تو ہوں تو کس منہ نال دوبارہ نکاح دا پیغام لے کے آ گئے تو نال قسم اٹھائی واللہ لا تعود الیک ابدا. اللہ دی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بہن دوبارہ تیرے نکاح وچ آ جائے. اسی کدی نہیں کرنا تو ہمیں پیغام لے کے آگے ادھروں یہ ذہن بنایا تو ادھروں رب دا قرآن اتر گیا. اللہ دا قرآن کی اتریا سورہ البقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہ جدوں تھوڑیاں عورتاں طلاق ہو جائے جدوں تسی اپنی عورتوں طلاق دیو تو وہ عدت بھی پوری کر لین تو پھر انہوں نے نکاح تو منع نہ کرو. اذا تراضوا بینہم جڑے انہوں نے پہلے خامد نے انہوں نال بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہوں آپس کی رضا بندی دی اندر تو انہوں منع نہ کرو. حکم آ گیا قرآن کا ایک حکم سن کے تے فوری سر تسلیم خم کر لیا چونکہ انہوں نے بہن بھی راضی سی تے ابو البدا بڑے اچھے آدمی سن کسی وجہ تو طلاق ہو گئی وہ دوبارہ پھر راضی ہو گئے. صحیح بخاری شریف کتاب النکاح تے جو دونوں راضی ہون ایک طلاق دی بات ہے تینوں دی نہیں. یہ بھی ذرا مسئلہ سمجھ لینا کیونکہ جدوں 3 طلاقاں پوریاں ہو جان تو پھر یہ اپنے بندے نال تا حیات شادی نہیں کر سکتی تا وقت کہ وہ کسی اور نال شادی کرے تو ادھروں بھی نباہ نہ ہو. اللہ منو جان بوجھ کے نہیں جان بوجھ کے 2-4 دن کا نکاح کرنا یہ تو لعنتی بندے کا کام ہے. نبی پاک نے لعنت کی تھی اس طرح کا حلالہ کرنے والے تھے. ہاں روٹین جو عورت نے کسی اور بندے نے شادی کی تھی ادھر بھی نباہ نہ ہویا تو ہوں یہ میاں بیوی آپس پھر نویں نکاح اکٹھے ہو سکتے. لیکن جدو ایک طلاق ہوئی ہوگی یا 2 ہوئی ہو 3 نہیں ہوئی ایک ہوئی ہے یا 2 ہوئی نے اس بات گنجائش باقی. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جدو ایک یا 2 طلاقاں ہو جان تے عدت بھی مکمل ہو جائے تے بعد اگر میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو لگا نکاح دوبارہ بھی ہو سکتے. یہ آیت سن کے نا حضرت ماقل بن یسار نے سر تسلیم خم کر لیا قرآن کا حکم سن کے. حالانکہ قسم اٹھائی سی تے قسم کا کفارہ دے دیتا تے قسم کا کفارہ کی ہے کیوں بھائی کی کفارہ ایسی بات ہوا چنگے کام تو بچن واسطے قسم اٹھا لینے ہم چنگا ہوتا ہے کام اچھا ہوتا ہے لیکن ہم قسم اٹھا لیتے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا یا ایویں سمجھو قسم چک لیتا ہے میں ساری زندگی تیرے کلام ہی نہیں کرنی تو 3 دنوں تو زیادہ بائیکاٹ کرنا جائز نہیں. ہاں کوئی دینی مسئلہ ہوئے نا دین کا مسئلہ ہوئے تو پھر تو 40 مہینے بھی آپ نے بائیکاٹ 40 دن بھی بائیکاٹ کیتا ہے. لیکن عام روٹین اپنی ناراضگی کی وجہ تو 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ گفتگو تے کلام ہی چھڑ دے. ہاں بعض بندے معاشرے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی محبت اپنی کا نہ پاؤ لیکن اسلام کا جواب دے دو انہوں نے اسلام کا تھی جواب دے دو. اینا بھی تو بندہ کر سکتے نا کم سے کم تھوڑی جی کلام جاری رہے. اگر بندہ قسم اس طرح کی اٹھا لے تو پھر وہ کام کرنا پی جائے اچھا کام ہوئے تو قسم توڑ دینی چاہیے. ان کا کفارہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے کہ اس بندے نو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے یا 10 مسکیناں نو کھانا کھلاوے تو یا پھر 10 مسکیناں نو کپڑے پہناوے. تو اگر یہ بھی نہیں تو پھر 3 دن دے روزے رکھے. کتنے دن دے 3 دن دے روزے رکھے. ایک قسم کا کفارہ پورا کر کے جڑے اچھے کام تو رکن کی قسم اٹھائی وہ کام کر لینا چاہیے. اب دیکھو نبی پاک نے صحابہ قرآن نال اتنی محبت کرنے والے
قسم اٹھائیے کہ میں کدی بھی اپنی ہمشیرہ دا نکاح تیرے نال نہیں کراں گا، لیکن جب قرآن کا حکم آیا تے فوری من گئے کہ اپنی ہمشیرہ دا نکاح ابو البدا نال کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن دے صحیح صاحب، قرآن والے۔ اور ایک اور حدیث بھی بخاری شریف دی کتاب المغازی دے اندر، میں صدقے قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ تنہوں پتہ ہے نا انہوں نے اعزاز حاصل سی، انہوں دی بیٹی نبی پاک دے حرم اندر ہے، انہوں دی بیٹی نبی پاک دے نکاح اندر ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عورت نے، ایک دفعہ آپ نے پوچھا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اے سرکار تانوں پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ محبت پیار کندے نال ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے پوچھنے والا پوچھا نہیں حضور میرا مقصد سی مردہ دے وچوں، تے آپ نے پھر بھی عائشہ نے نام لیا، آپ نے کہا عائشہ دا باپ، عائشہ دا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ وہ ہستیاں نے جنہاں نال نبی پاک دلوں پیار کر دے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی نے جنہاں نبی پاک تو بعد سب تو زیادہ افضلوں کا اعزاز حاصل ہے۔ بیٹی کا نکاح کر دیتا۔ ایک وقت آیا حدیث کی کتابوں کے اندر قرآن اندر موجود ہے، سورہ نور سے اللہ نے 18 آیتاں امی عائشہ دی عظمت تے شان تے فضیلت چوچا چکی۔ اللہ اکبر۔ طوفان بدتمیزی آیا، کچھ منافقہ نے کافروں نے مل مل کے نا تے موقع جان کے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کسی بندے نو ایسی ازمائش اندر گرفتار نہ کرے۔ تے ایتے عظیم لوگ نے اتنا بڑا بلیم الزام لگا دیتا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگا دیتی تے زمانے دے اندر مشہور ہو گیا۔ نبی پاک بھی اپنی جگہ تے پریشان نے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تے پریشان نے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تے پریشان نے۔ لیکن جنہ لوگوں نے ایک کام کار کیتا ہے، یہ سازش کی تھی بد قسمتی دے نال، انہاں دا قریبی عزیز مصطح، کی نام سی انہاں دا؟ مصطح، میم سین طا ہا، مصطح، وہ بھی بس گلا گلا چ آ گئے تو انہوں نے شامل ہو گئے۔ بعض وقت بندہ کئی بھولے ہوتے ہیں، کئی وہ غلط بندے نال مل جاتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں چلتا، یہ بھی انہوں نے اندر شریک ہو گئے تو بڑا غصہ آیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں کا سارا خرچہ جناب ابو بکر صدیق برداشت کرتے سن، سارا ہی خرچہ انہوں نے ذمہ سے۔ کہنے لگے یہ مصطح تے بڑا افسوس ہے، میں ان دیا ساریا ضرورتیں پوریاں کرنا، یہ خرچ بھی کرنا، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے لگے واللہ، اللہ دی قسم میری بیٹی عائشہ دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مصطح نے جو گلاں کیتیاں نے، اس تو بعد میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کراں گا، میں کچھ نہیں دیاں گا۔ پریشان ہو گئے، قسم اٹھا لی، وہ تو رب نے قرآن اتار دیتا، اللہ نے قرآن اتار دیتا۔ سورہ نور دے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہوندا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ صاحب حیثیت لوگوں جنہوں رب نے مال دیتا ہے انہوں نے لائق نہیں کہ وہ مسکیناں مہاجراں تے خرچ کرن تو پیچھے ہٹ جان، انہوں واسطے لائق نہیں، انہوں نے خرچہ ہی بند کر دیں۔ نال رب نے فرمایا انہوں چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، در گزر کرن تے انہوں معاف کر دیں۔ اگے اس تو بھی بڑی گل فرمائی اَلَا تُحِبُّونَ
ان یغفر اللہ لہم، کیا ان یغفر اللہ لکم، کیا تانوں یہ بات پسند نہیں کہ تسی انہاں نوں معاف کر دیو تے اللہ تانوں معاف کر دین؟ اللہ، یہ بات تانوں پسند نہیں؟ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کا پیغام سنیا نا تو پھر جواب دیتا، ہاں ہاں مینوں یہ بات پسند ہے، اس والا اللہ مینوں معاف کر دے، میں مصر معاف کیتا تو نال کہنے لگے ہون اللہ دا حکم آ گیا ہے میں ایک چیز بھی نہیں روکاں گا جی میں مصر دا تعامل کرتا سا ہون بھی کراں گا۔ اے ہے قرآن تے عمل، پہلے قسم اٹھائی تو پھر اس وقت قرآن کا حکم آ گیا، سر تسلیم رقم کر دیتا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عورت نے جنہوں نے جبریل بھی سلام کرتے سن، اور الزام لگا تو کیسی خوش نصیبہ عورت نے ساری اما جان، لوگوں کے الزام لگ دے تو لوگ صفائیاں دے نے، کئیاں دی صفائی چھوٹا بچہ دے، کئیاں دی صفائی بڑا دے۔ میں صدقے قربان جاؤں، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ظالمہ نے منافقہ کافرہ نے الزام لگایا ہے تو ان دی صفائی عرض تو اللہ نے آپ دیتی ہے، تو میرے اللہ نے سورہ نور دی 18 آیتاں نازل کر دیتی۔ امی عائشہ دی عظمت اندر اللہ اکبر اللہ، وہ کی شان دساں امی عائشہ دی، توجہ کرنا ذرا، کی شان دساں امی عائشہ دی جن دی عظمت وچ قرآن آیا، سبحان اللہ، کی شان دساں امی عائشہ دی جن دی عظمت وچ قرآن آیا، جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اوتے بیٹی پاک صدیق دیے ان دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اے وہ عظیم عورت نبی پاک نے ایسی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن اتریا نا، اے توجہ کرنے گل مکائیے ذرا، قرآن اتریا تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جلدی جا جلدی نبی پاک دا شکریہ ادا کر۔ اما جان عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں میں انہاں دا شکریہ ادا کیوں کراں، میں تے اپنے رب دا شکر ادا کراں گی جنہیں میری عظمت وچ قرآن اتارے، میں تو رب دا شکریہ ادا کریں۔ یعنی کہ آدھرا تفنن بات کی تھی نا کہ اللہ نے اتنی عظمت عطا کر دیتی، رب نے قرآن اتار دیتا تو جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیت عمل کر کے بخا دیتا، قسم اٹھائی سی لیکن مستہ دا دوبارہ تعامل شروع کر دیتا۔ یہ ہے قرآن۔ آخری بات سنے، میری بات مکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی نے، 24 لاکھ مربع میل دے حکمران، انہاں دا دور حکومت ہے، انہاں دا دور حکومت دے اندر مکے دے گورنر انہوں نے بنائے نے جناب عفان نو بنایا ہے، تے نافع مکے دے گورنر نے، تے ایک جگہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ملاقات ہو گئی۔ جناب عمر پوچھتے نے گورنر مکہ نو، توجہ کرنا، گورنر مکہ نو خلیفہ وقت پوچھتے نے کہ اے جڑی وادی اسفان ہے ان دا والی کیوں مقرر کیتا ہے، کنوں ذمہ دار بنایا جی؟ کہنے لگے جی ابن ابزا، ابن ابزا نام بھی یاد کر لے کرو، عربی دے نام بھی یاد رکھیا کرو، پنجابی دے نام بڑے سانو یاد نے، ابن ابزا، ابن ابزا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، نافع نو پوچھتے نے گورنر مکہ نو، اے ابن ابزا کون ہے؟ ابن ابزا، اے دیکھو قرآن دی اتنی عظمت اور شان، یہ دنیا سے بھی عزت عطا کرتے ہیں تو کل قیامت میں بھی عزت ملیں گی۔ کہنے لگے ابن ابزا کون ہے؟ تو کہنے لگے جی اے غلاماں دے وچوں ایک غلام ہے،
غلاماں دے وچوں تے سرکار کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نافع تو ایک غلام نو اینے سارے لوگوں تے حاکم مقرر کر دیتا ہے، والی بنا دیتا ہے، تے کہنے لگے حضرت ہے تے غلام ہے پر اندے وچ دو خوبیاں نے کنیاں؟ اے قرآن ویکھو کیویں عزت دیندا ہے، کہنے لگے ہے تے غلام ہے، عربی دے لفظ سننا حدیث دے وَإِنَّهُ لَقَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، پہلی خوبی ہے ابن ابلا قرآن دا قاری ہے، قرآن دا، سبحان اللہ، وَإِنَّهُ لَقَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، دوسری خوبی ہے علم فرائض دے ماہر عالم ہے، علم فرائض ہمارے صاحب علم جناب وراثت ہے نا، یہ بڑا اوکھا جو ہے علم ادھا علم ہے، ادھا نصف علم ہے، انہوں نصف علم قرار دیتا گیا ہے۔ اور تسی دیکھو نا حافظ صاحب ضلع سے نہیں صوبے دے اندر لبو گے نا تو کوئی ایک ادھا تانوں عالم ملے گا جناب وراثت دا ماہر کہ مرن تو بعد رشتہ داروں کو کیڑا کیڑا حصہ ملے گا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو ایک تے قرآن دا قاری ہے نالے علم فرائض دا عالم ہے، میں اس واسطے نو بات دا مقرر کیتا حاکم۔ حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ نو ہاں ہاں اللہ دے نبی دا فرمان سچے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جڑا قرآن ہے ان دی وجہ تو اللہ بڑے قوماں نوں تے بڑے لوگاں نوں عزت عطا کر دے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بڑے لوگوں نوں اللہ قرآن تے عمل کرن دی وجہ تو بلندیاں عطا کر دے نے، اور کئی ایسے بد نصیب نے جنہوں نے قرآن پیچھے سٹ دیں دی وجہ تو اللہ ذلیل کر دیں۔ آج ہماری ذلت کا سبب قرآن کو چھوڑ دینے، دنیا کے اندر اور پاکستان میں یہ جو ذلت ہے معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اے جڑا عدم استحکام ہے نا، ان دی کوئی وجہ اسی قرآن چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن میں حکومت وقت نو، حکومت پنجاب نو، حکومت پاکستان نو اور ساڑھے جڑے سپاہ سالار نے، چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوتے خود حافظ قرآن نے الحمدللہ، میں میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن نال محبت کرو، انہوں سینے لگاؤ، تے صرف سینے ہی نہیں لانا، انہوں ملک اندر نافذ کر دے ہو، اللہ سارے مسئلے آپ ہی حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ قرآن کی محبت نصیب کرے، قرآن کا پیار نصیب کرے، اور دنیا و آخرت کے اندر اللہ قرآن پڑھن دی ادنا تعلق رکھن دی سن توفیق دے، جب پیار کریں گے نا یہ دنیا چ بھی عزت عطا کر دے، قبر قیامت اور حشر نشر کے اندر بھی قرآن عزت عطا کر دے۔ آؤ بیمارہ واسطے دعا کر لیے۔ حاجی ثناء اللہ ثاقب صاحب پچھلے درس سے بھی دعا کروائی سی، ساری جماعت دے شہر دے ناظم نے، بڑے بیمار نے، ہسپتال اندر داخل نے، اللہ انہوں نے بھی باقی سارے بیماروں کو شفا عطا کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، فلسطین کشمیر تے جتے جتے مظلوم نے اللہ انہاں دی مدد فرما، اللہ جی ظالماں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے، چھوٹے بڑے، اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما،
ساڑھے حاجی ثناء اللہ ثاقب انہوں نے مکمل تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سانو تا حیات تندرستیاں عطا فرما، ساری زندگی صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے والدین تے رحم فرما، اللہ جی ساڑھے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین قیامت والے دن معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما تے سانو سارے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ اس جامعہ نو جامعہ سعیدیہ نو تے جتنے بھی تیرے گھر نے جتنے دین دے ادارے نے اللہ انہوں قیامت تک آباد فرما، معاملین نو جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی عظمت عطا فرما۔ یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے پھر منگے عطا فرما دے، آسانیاں کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچا لے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے دے، دنیا و آخرت کی ذلتوں تو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ جنہاں نوجوان مردہ عورتاں دی شادی نہیں ہوئی اللہ زندگی دے اندر اچھا نیک ساتھی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہاں جوڑیاں دی شادی ہوئی ہے اللہ انہوں صاحب اولاد کر دے۔ یا اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہاں کو بچے بچیاں موجود نے اکھاں بھی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔